امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امید ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا. ایران اور اسرائیل جنگ بندی کر سکتے ہیں. G7 اجلاس میں شرکت کے لیے روانگی سے پہلے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو. اسرائیل سے ایران پر حملے روکنے کا کہا ہے یا نہیں سوال پر ٹرمپ کا جواب دینے سے گریز. بولے امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کی حمایت جاری رکھے گا. ٹرمپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایران اور اسرائیل میں ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا. پاکستان بھارت معاہدے میں امریکہ کے ساتھ تجارت کی دلیل استعمال کی. میں نے 2 بہترین رہنماؤں سے بات کی جو فوری فیصلہ کر سکتے تھے اور سب کچھ رک گیا. ایران کے اسرائیل کے متعدد مقامات پر میزائل حملے. کئی عمارتیں متاثر. حیفا میں ایرانی میزائل حملے سے 4 افراد زخمی. ایرانی میڈیا کا اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے کا دعویٰ. اسرائیلی فضائیہ کا ایران سے آنے والے متعدد ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ. اس سے پہلے ایران کے جوابی میزائل حملوں سے تل ابیب، حیفا، تامرہ، قیصریہ سمیت کئی اسرائیلی شہریوں میں تباہی مچ گئی. کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں. حملوں میں 14 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی. ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے فوری خالی کر دیں. اسرائیلی فوج کا ایران کے وسط میں میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. تہران میں اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ محمد کاظمی اور ان کے نائب شہید. ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید ہو چکے. شہید ہونے والوں میں 90% عام شہری ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کی عمارت پر اسرائیلی حملے میں متعدد ملازمین زخمی. تہران میں پانی کی مرکزی پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا. شہید ہونے والے جوہری سائنسدانوں کی تعداد 14 ہو گئی. ایرانی کمانڈر کے مطابق 48 گھنٹوں میں 44 اسرائیلی ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز کے حملے ناکام بنائے گئے. تہران کے قریب اسلام شہر سے موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی. اسرائیل نے ایرانی شہریوں کو فارسی زبان میں فوجی اور جوہری تنصیبات سے دور رہنے کے احکامات دیے. تہران نے بھی تل ابیب کو عبرانی زبان میں مزید تباہ کن میزائل حملوں سے خبردار کر دیا. شہریوں کو جان بچانے کے لیے ملک چھوڑنے کا آپشن دے دیا. ایران نے ثالث قطر اور عمان کو آگاہ کر دیا ہے کہ حالت جنگ میں مذاکرات نہیں کریں گے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ تہران حملے کے دوران مذاکرات نہیں کر پائے گا. ایرانی عہدیدار کے مطابق اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے. عمان اور قطر سے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے امریکہ سے بات کریں. اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف اور ان کے ڈپٹی کو قتل کر دیا. کہا ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. بات چیت کی بہت سی غلط رپورٹس ہیں جو کبھی ہوئی ہی نہیں. امریکہ جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے. تہران سے اسرائیل کے وجود کو لاحق 2 خطرات کے خاتمے تک جو ضروری ہوگا کریں گے. ایران سے لاحق پہلا خطرہ جوہری اور دوسرا بیلسٹک میزائل کا ہے. آج سے پیٹرول 4 روپے 80 پیسے اور ڈیزل 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا. پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دنیا کو اسرائیل کی جوہری طاقت کے بارے میں محتاط اور خوفزدہ ہونا چاہیے. اسرائیل واحد ملک ہے جو کسی عالمی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں. اسرائیل نے NPT یا کسی دوسرے معاہدے پر دستخط نہیں کیے. پاکستان تمام بین الاقوامی جوہری معاہدوں پر دستخط کرنے والا ملک ہے. ہماری جوہری صلاحیت ہمارے عوام کے فائدے اور دشمن کے خلاف ہے. ہم ہمسایوں کے خلاف تسلط پسندانہ پالیسیز پر عمل نہیں کرتے جیسا اسرائیل کر رہا ہے. مغربی دنیا کو اسرائیل کی طرف سے پیدا تنازعات پر فکر مند ہونا چاہیے.
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جارحیت رکے گی تو ہمارا رد عمل بھی خود بخود رک جائے گا۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں، ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے۔ ہمارا دفاع جارحیت کا رد عمل ہے۔ تہران میں غیر ملکی سفیروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم جوہری پروگرام پر سفارتی کوششوں پر توجہ دے رہے تھے، ہماری کوششوں کے خلاف یہ جارحیت ہم پر مسلط کی گئی۔ ایران اسرائیل کے ساتھ تنازع کو دیگر ممالک تک پھیلانا نہیں چاہتا، اس تنازع کو اس وقت تک پھیلانا نہیں چاہتے جب تک کہ یہ ہم پر مسلط نہ کر دیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کر دیا تھا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کا انکشاف، کہا امریکی میڈیا نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ ویٹو کرنے سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سوال کیا۔ نیتن یاہو نے جواب میں کہا کہ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا۔ برطانیہ ممکنہ طور پر ایران کے ساتھ تنازع میں اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریوز نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اضافی جنگی طیاروں کی منتقلی کا فیصلہ برطانوی مراکز اور عملے کے تحفظ کے لیے کیا گیا تھا۔ ہم جنگی ساز و سامان اپنی اور اپنے اتحادیوں دونوں کی ممکنہ مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کا سفر نہ کرنے کی ٹریول گائیڈ جاری کر دی۔ مشیر خامنائی علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ہماری توانائی تنصیبات پر حملے پر خلیجی ریاستوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ جنگ بڑھانا نہیں چاہتے لیکن بڑھے گی تو حاضر ہیں۔ ترک صدر ایردوان کی امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو، خبر ایجنسی کے مطابق ترک صدر نے ٹرمپ سے خطے کو آگ میں دھکیلنے والی تباہی کو روکنے کے لیے فوری اقدام کرنے کا کہا۔ ترک صدر نے ثالثی کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنے پر تیار ہونے کا کہا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانوی حکومت کے مطابق وزیر اعظم اسٹارمر نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر یورپی یونین وزرائے خارجہ کا اجلاس منگل کو طلب، اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے سفارتی حل پر بات ہوگی۔ ممکن ہے ہم اسرائیل ایران جنگ میں شامل ہو جائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا امریکہ فی الحال اسرائیل ایران جنگ میں شامل نہیں۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت پر امریکہ کے ریپبلکن حلقوں میں بھی تنقید شروع ہو گئی۔ ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے کہا کہ امریکی عوام نے امریکہ کی مسلسل جنگوں سے تنگ آ کر ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کا اصول سامنے رکھیں اور دوسرے ممالک کی جنگوں میں شامل نہ ہوں۔ ریپبلکن رکن کانگریس مارجری ٹیلر گرین کی بھی مخالفت۔ امریکی مبصر اینا کیسپاریان ایک اسرائیلی خاتون مبصر پر پھٹ پڑی، کہا اسرائیل لڑنا چاہتا ہے تو خود لڑے، ہم امریکیوں کے ٹیکس کی رقم پر اسرائیل کے لیے اپنے شہری نہیں مروائیں گے۔ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ہوا تو اس کی وجہ اسرائیلی سازش ہوگی، CIA کا سابق افسر فلپ جیرالڈی 11 سال پہلے ہی خبردار کر چکے۔ مارچ 2014 میں کی گئی تقریر کے دوران فلپ جیرالڈی نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی جنگ میں ملوث ہوا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ ہے، بلکہ یہ اسرائیل اور واشنگٹن میں موجود اسرائیلی لابی کی سازشوں کی کامیابی ہوگی۔ اسرائیل واشنگٹن میں موجود اپنے سرپرستوں اور اتحادیوں سے مل کر ایسا جواز گھڑ لے گا جس کی وجہ سے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں گھسیٹ لیا جائے۔ اسرائیل ایران جنگ خلیج تعاون کونسل کا اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل GCC نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری ایران اسرائیل کشیدگی روکنے کے لیے کردار ادا کرے، فریقین تنازع کو مزید ہوا نہ دیں، اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ فرانس نے اسرائیل کی کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ روس اسرائیل ایران تنازع میں ثالث بن سکتا ہے۔ صدر یورپی کمیشن کا ایران اسرائیل تنازع مذاکرات سے فوری حل کرنے پر زور۔
ایران میں پھنسے پاکستانی طلباء و طالبات کا قافلہ تہران سے روانہ. پاکستانی طلباء کو لے کر 6 بسیں تفتان بارڈر کے لیے روانہ ہو گئیں. سفارتی ذرائع کے مطابق تفتان بارڈر پر آج شام 4 بجے کے بعد بھی راہداری ملے گی. اتوار کو 180 پاکستانیوں نے بارڈر کراس کیا. واپس آنے والوں میں 168 زائرین اور 12 تاجر شامل ہیں. ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ وہ سرکاری ملاقاتوں کے لیے پاکستان میں ہیں. ایران میں پاکستانی سفارت خانہ پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. مدثر ٹیپو نے تہران میں سفارت خانے، مشہد اور زاہدان میں قونصل خانے اور وزارت خارجہ اسلام آباد میں قائم یونٹ کا نمبر اور ای میل سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا. ایران سے متصل پنجگور کے دونوں کراسنگ پوائنٹس غیر معینہ مدت کے لیے بند. دونوں ممالک کے درمیان فضائی راستہ بھی بند. اسرائیلی حملوں کے پیش نظر وزارت داخلہ کا شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کا مشورہ. ہم ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اگر کسی نے حرمین کی طرف نگاہ کی تو ہر مسلمان اپنا خون بہانے کو تیار ہوگا. JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا اگر آج ایران کی باری ہے تو کل سعودی عرب یا پاکستان کی باری ہو سکتی ہے. اسرائیل اسلامی دنیا میں ناسور کی حیثیت رکھتا ہے. اسرائیل 1.5 سال سے مسلسل غزہ میں بمباری کر رہا ہے. اس نے غزہ میں 60,000 افراد شہید کر دیے. اقوام متحدہ کی کون سی قرارداد ہے جو اس طرح انسانیت کو قتل کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ JUI کے سیکریٹری جنرل عبدالغفور حیدری نے کہا ہم ایرانی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ایرانی قوم کہے گی تو ہمارے رضاکار ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے. پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر بھارت پانی روکتا ہے تو پاکستان کے پاس جنگ کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں. بلاول بھٹو کا جرمن نشریاتی ادارے کو انٹرویو. بھارت کی طرف سے پانی روکنا ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. پانی ہماری بقا ہے، کسی صورت اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. بلاول نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے جنگ چھیڑ دیں. مالی سال 2025 کی آخری مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. مالیاتی ماہرین کے مطابق شرح سود برقرار رکھے جانے کا امکان ہے. اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 11% ہے. اسٹیٹ بینک جون 2024 سے شرح سود میں کمی کر رہا ہے. جون 2024 سے تاحال 8 اجلاسوں میں شرح سود 11% کم کی گئی ہے. کاروباری طبقے کا مطالبہ ہے کہ شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لائی جائے. معروف صنعت کار محمد علی ٹبا نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پر توجہ دینی ہوگی. جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا کاروبار آگے نہیں بڑھے گا. جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کر ڈالو آخری موقع میں صنعت کار عارف حبیب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت نئی انویسٹمنٹ کی گنجائش نہیں. اگر معاملات ان کے ہاتھ میں ہوتے تو ٹیکس مسائل پر 3 سال کا پلان دیتے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا دوسرے ممالک سے موازنہ کریں تو ہماری مینوفیکچرنگ نہیں بڑھ رہی. FDR والے اپنے نوٹسز پر 1% کلیکٹ نہیں کر سکتے. سابق چیئرمین ایپٹما آصف انعام نے بتایا کہ حکومت کو تجویز دی تھی ٹیکس چوری کا موقع دینا ہی نہ پڑے اور نہ ہی پکڑنے کے لیے جائیں. اگر مقامی مصنوعات پر سیلز ٹیکس ہے تو برآمدات بھی سیلز ٹیکس اور ریٹرن سے مشروط ہونی چاہیے. معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے وفاقی بجٹ توقع کے مطابق قرار دے دیا. کہا ای کامرس ٹیکس لگانا ٹھیک قدم ہے. مسئلہ نان فائلرز کا ٹیکس نہ دینا نہیں بلکہ فائلرز کا کم ٹیکس دینا ہے. ٹیکسٹائل ملز کے ڈائریکٹر زیاد بشیر بولے FBR ہی ٹیکس جمع کرتا ہے اور پالیسی بھی بناتا ہے جو ختم ہونا چاہیے. دونوں کاموں کے لیے الگ ادارے ہونے چاہیے. IMF کے ساتھ طے شرائط پر عمل کے لیے FBR کا 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی لانے کا فیصلہ. FBR کا کہنا ہے کہ انفورسمنٹ اقدامات نہ لینے کی صورت میں 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانا پڑتے. سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے. ٹوبیکو سیکٹر کی پیداوار اور سیلز کو ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم سے مانیٹر کیا جائے گا. ٹیکسٹائل سیکٹر کی بھی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جائے گی. FBR کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف ہوا ہے. سیلز ٹیکس ریونیو کو GDP کے 5% کے مساوی تک لے جایا جائے گا. IMF کے ساتھ انفورسمنٹ اقدامات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے.
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने वालों को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनीज को मकामी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना के अरकान ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुजव्वज़ा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन एफबीआर ने इस हवाले से मुसव्वदा असर नौ तैयार करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, घरेलू खवातीन समेत वन टाइम ट्रांजैक्शन करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। टैक्स हुकाम ने बताया कि कानून में तरमीम करके टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी में मदद करने वालों को कैद की सजा की तजवीज़ दी है। कमेटी के रुकन टैक्स नादहिंदा को सजाएं देने के बजाय सख्त जुर्माने किए जाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जाए, कैद की सजा ना दी जाए। चेयरमैन एफबीआर ने कहा, कैद की सजा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए रखी गई है। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से ज़ायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। इसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। पंजाब असम्बली के ज़राए के मुताबिक 4,060 अरब रुपए से ज़ायद रकम गैर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि आज पेश किए जाने वाला पंजाब का बजट तारीखी होगा। आज हम सिर्फ बजट पेश नहीं करेंगे, एक मिशन पेश करेंगे। कराची के इलाके सजानी टाउन 4 के चरंगी पर रेस्टोरेंट पर फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जहाँ भाग, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद रेस्टोरेंट मालिक को फोन पर भत्ते के लिए मैसेज भेजा गया। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि पहले भत्ते का कोई मुतालबा नहीं किया गया था। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। गजा के मसलूम फ़लस्तीनियों के हक और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ 1.5 लाख से ज़ायद अफराद का बेल्जियम और नीदरलैंड्स में एहतजाज। शुरका ने आलमी इदारों और हुकूमतों पर जोर दिया कि गजा में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और ख़वातीन जुल्म का निशाना बन रहे हैं। बर्बरियत रोकी जाए। दोनों ममालिक में किए गए मुजाहिरों में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भी शिरकत। ईरान इसराइल जंग के बायस मुख्तलिफ एयरलाइंस की सर्विस मुतासर। सऊदी एयरलाइंस ने आज और 17 जून की ईरान इराक की तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। रूस, लेबनान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान की परवाजें भी मनसूख। कतर की एयरलाइन ने ईरान, इराक और शाम के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी मुअत्तल कर दिया। यूएई की एयरलाइन की इसराइल, ईरान और इराक के लिए परवाजें 20 जून तक बंद रहेंगी। जर्मन एयरलाइन ने इसराइल, इराक, ईरान, ओमान, लेबनान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तुर्क एयरलाइन ने ईरान के लिए 19 जून तक परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तबीयत नासाज। सोनिया गांधी को नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सोनिया गांधी को मैदे के मसाइल का सामना है। 78 बरस की सोनिया गांधी रमा माह दूसरी बार अस्पताल में दाखिल हुई। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और तलिस्मान स्टूडियोज का बड़ा ऐलान। नई एनिमेटेड फीचर फिल्म माई डैड माई सुपर हीरो जून 2026 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी।